شکوے میرے سامنے نہ لایا کرو. میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارے درمیان میں آیا جایا کروں تو میرا دل بالکل صاف ہو تمام صحابہ کے متعلق. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں میرا دل صاف ہو، تو آج کا کوئی بدبخت صحابہ کو برا کہہ کر تنقید کر کے خود وہ صاف رہ سکتا ہے؟ خود وہ پاک رہ سکتا ہے؟ خود وہ مومن یا مسلمان رہ سکتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو مدائن کے علاقے کا ذمہ دار بنایا ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی ترتیب تھی کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کو نبی علیہ السلام نے غصے میں اگر کوئی سخت جملہ کہہ دیا تو اس کا تذکرہ محفل میں کیا کرتے تھے. تو حضرت سلمان خاموش رہتے. ایک دن حضرت حذیفہ نے ان سے کہا کہ یہ میں بات کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فلاں کو ایسے کہا تھا ایسے کہا تھا، آپ خاموش رہتے ہیں، تو کیا میں غلط کہتا ہوں؟ آپ کو پتہ نہیں حضور نے واقعتاً ایسے کہا تھا؟ یعنی کہ آپ تائید کریں، آپ کے سامنے کی بات ہے. تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے حذیفہ آپ یہ باتیں نہ کیا کریں، آپ کی اس گفتگو سے لوگوں کے دلوں میں، کسی کے دل میں صحابہ کی محبت پیدا ہوتی ہے، کسی کے دل میں بغض بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ان کو یوں سخت کہا تو ہم کہیں گے تو کون سا فرق پڑے گا معاذ اللہ. تو فرمایا یہ طریقہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑیں، نہیں تو میں حضرت عمر کو شکایت کروں گا. ساتھ ہی پھر کہا کہ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ حضور نے فلاں کو یوں سخت کہا، فلاں کو یوں کہا، لیکن آپ کو نبی علیہ السلام کا وہ خطبہ یاد ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا اللہ میں ابن آدم ہوں، میں بشر ہوں، غصے میں میں بھی کسی وقت کسی اپنے ساتھی کو صحابی کو کچھ کہہ دیتا ہوں، تو یا اللہ میرا وہ غصے میں کہا ہوا سخت جملہ میرے صحابہ کے معاملے میں ان کی گرفت کا نہ سبب بنانا، بلکہ قیامت کے دن ان کے لیے اس کو رحمت بنا کر کے پیش کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے معاملے میں اتنے محتاط ہیں، اتنے حساس ہیں، اور اللہ نے ہمیں یہ دعا سکھائی تھی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ ہم سے پہلے جو ایمان لا چکے اللہ ان کی بھی ہماری بھی مغفرت فرما. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، یا اللہ ہمارے دلوں میں ان صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق کسی قسم کا بغض اور کینہ پیدا نہ فرما. یہ دعا 14 سال پہلے سکھائی گئی. اس لیے حضرات تفسیری گفتگو کریں گے، اتنی بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ان جلسوں ان پروگراموں سے خصوصاً قرآن کریم کی عظمت کے حوالے سے جو بات ہے، قرآن سے جن کی شان سیکھی ہے، اللہ ہے، رسول اللہ ہے، کتاب اللہ ہے، صحابہ ہیں، اہل بیت ہے، جس طرح اللہ کی ذات پاک، اس کا کلام پاک، اس میں جن کی عظمتوں کو بیان کیا گیا انہیں اللہ نے کندن بنایا ہے، مصائب اور ازمائشوں میں ڈال کر انہیں آزما کر کندن بنایا ہے، پاک اور صاف کر دیا ہے. انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، صحابہ محفوظ عن الخطا ہے. لہذا جس طرح اللہ ان کی تعریف اور توصیف کر رہے ہیں، رسول اللہ اپنا دل ان کے متعلق بالکل صاف رکھنے کا کہہ رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اس طرح ہر مسلمان کو چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرتے ہوئے تمام صحابہ کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سمیت تعریف توصیف تو کریں، ان کے متعلق اپنے دل میں محبت، ادب و احترام رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر بھی حکم ہے اکرموا اصحابی فانہم خیارکم، کہ صحابہ کا احترام کرو، وہ بہرحال تم سے بہتر ہیں. تو کسی قسم کا ذہن میں دل و دماغ اور زبان پر صحابہ کے متعلق اف تک کا جملہ بھی نہ لانا. جس وقت کسی صحابی کے متعلق معمولی سی بھی بدگمانی ذہن میں بٹھائی، آپ چیک کر لینا اسی وقت آپ کا ایمان متاثر ہونا شروع ہو جائے گا، خراب ہونا شروع ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کے متعلق جب وہ ہر معاملے میں پاک کر دیے گئے، ان کے متعلق ہمیں محبت عقیدت والا عقیدہ بھی پاک اور صاف رکھنا چاہیے. اور جو دن رات یہ وطیرہ بنائے ہوئے ہیں کہ وہ صحابہ کے ایمان میں تقویٰ، طہارت، امانت، دیانت، خلافت، قیادت، سیادت میں خرابیاں نکالنا ان کا کام ہے. ان کی باتوں سے بھی متاثر ہو کر ذہن میں شک نہ ڈالنا. کیوں؟ وہ جو خرابیاں نکالنے والے ہیں جب آپ چیک کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اہل بیت میں خرابیاں نہیں ہیں، وہ معصوم ہیں، انبیاء یہ محفوظ ہیں گناہوں سے، انہیں اللہ نے پاک کر دیا ہے. تو پھر خرابی کدھر ہے؟ جب چیک کریں گے پتہ لگے گا خرابی نکالنے والے کی سوچ میں خرابی ہے، دل میں خرابی ہے، فکر میں خرابی ہے، عقیدے میں خرابی ہے، نظریے میں خرابی ہے. ہاں
جو عقیدہ بنا کر پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتا ہے، اپنے کو مومن اور صالح کہتا ہے، سن لو، جا کر کے اس کی نسل چیک کرو، اس کا نسب چیک کرو، اس کے خون میں خرابی ہے، اس کے نسل میں خرابی ہے، اس کے نسب میں خرابی ہے، وہ حرام زادہ ہے جو پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کو بھونکتا ہے۔ نعرہ